بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و ناظرین السلام علیکم. عید مشاعرہ کاوش انواع کی خصوصی پیشکش اور اس مشاعرے میں آنے والے تمام معززین کو کاوش انواع کی انتظامیہ اور معاونین کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے صدر مشاعرہ ہیں جناب رفیع الدین راز صاحب اور آپ سے درخواست ہے کہ پلیز تشریف لائیں. آج کے اس مشاعرے کے شرکا محترمہ بازا روحی، نگہت فاطمہ، معاذ صدیقی، ممتاز حسین، سعید نقوی، جمیل عثمان، اعجاز بھٹی، الطاف ترمذی، رئیس وارسی، فرت ندیم ہمایوں اور صدر مشاعرہ جناب رفیع الدین راز. اب مشاعرے کے آغاز میں صدر مشاعرہ کی اجازت سے اپنے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں. عصر حاضر کے عجب دستور دیکھتے ہیں، عصر حاضر کے عجب دستور دیکھتے ہیں، چاند دیکھیں نہ دیکھیں چاند رات ضرور دیکھتے ہیں. شکریہ. عصر حاضر کے عجب دستور دیکھتے ہیں، چاند دیکھیں نہ دیکھیں چاند رات ضرور دیکھتے ہیں. اور احترام ماہ رمضان کر لینے کے بعد، احترام ماہ رمضان کر لینے کے بعد خوب رو نظر آئے جو بھرپور دیکھتے ہیں. یہ قومی مزاج ہے. احترام ماہ رمضان کر لینے کے بعد خوب رو نظر آئے جو بھرپور دیکھتے ہیں. اور بیویاں خوش ہیں عید کی شاپنگ کر کے بہت، ہائے بیچارے شوہر مجبور دیکھتے ہیں. بہت شکریہ. اب میں دعوت دوں گا محترمہ بازا روحی صاحبہ کو. آپ ACMW امریکن کونسل آف مائنارٹی ویمن کی فاؤنڈر اور ڈائریکٹر ہیں اور بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں جن کا کم لوگوں کو پتہ ہے. تو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی غزل سنائیں. زندگی بھر کی بندگی لے لو، میری الفت کی سادگی لے لو. ایک پل کی مجھے خوشی دے کر، ایک پل کی مجھے خوشی دے کر مجھ سے تم میری زندگی لے لو. اپنا ہر دکھ مجھے عطا کر دو، اپنا ہر دکھ مجھے عطا کر دو، میرے جیون کی ہر خوشی لے لو. میں خزاؤں میں زندہ رہ لوں گی، میں خزاؤں میں زندہ رہ لوں گی، تم بہاروں کی تازگی لے لو. میں خزاؤں میں زندہ رہ لوں گی، میں خزاؤں میں زندہ رہ لوں گی، تم بہاروں کی تازگی لے لو. چند سانسیں میرا اثاثہ ہیں، چند سانسیں میرا اثاثہ ہیں، لینا چاہوں تو ان کو بھی لے. ایک دفعہ پھر میں خزاؤں میں زندہ رہ لوں گی، میں خزاؤں میں زندہ رہ لوں گی، تم بہاروں کی تازگی لے. بہت محترمہ بازا روحی کے بعد اب دعوت دوں گا نگہت فاطمہ جو کہ مستقل مزاجی سے شعر کہہ رہی ہیں. محترمہ نگہت فاطمہ. بچے پاس نہ ہوں تو سب کی عید ادھوری ہوتی ہے، بچے پاس نہ ہوں تو سب کی عید ادھوری ہوتی ہے، ان کی بھی اور میری بھی کب نیند یہ پوری ہوتی ہے، ان کی بھی اور میری بھی کب نیند یہ پوری ہوتی ہے. دن تو جیسے تیسے گزر جاتا ہے لیکن رات کے وقت، دن تو جیسے تیسے گزر جاتا ہے لیکن رات کے وقت ماں کو بچے اور بچوں کو ماں ہی ضروری ہوتی ہے. بچے پاس نہ ہوں تو سب کی عید ادھوری ہوتی ہے، ان کی بھی اور میری بھی کب نیند یہ پوری ہوتی ہے. نیند تو جیسے دن تو جیسے تیسے گزر جاتا ہے لیکن رات کے وقت ماں کو بچے اور بچوں کو ماں ضروری ہوتی ہے. میں ایک
غزل بس تھوڑی سی پیش کروں گی. ارشاد. پیار کے نغمے گاتے گاتے ہم تو سب کچھ بھول گئے. پیار کے نغمے گاتے گاتے ہم تو سب کچھ بھول گئے. اس کو بہلاتے بہلاتے ہم تو سب کچھ بھول گئے. دنیا سے منہ ہم نے موڑا اس کی خاطر سب کو چھوڑا. دنیا سے منہ ہم نے موڑا اس کی خاطر سب کو چھوڑا. اس کے ناز اٹھاتے اٹھاتے ہم تو سب کچھ بھول گئے. کیا ہوتی ہے گرد مسافر ہوتے کیا ہیں پاؤں کے زخم. کیا ہوتی ہے گرد مسافر ہوتے کیا ہیں پاؤں کے زخم. منزل اپنی باتیں باتیں ہم تو سب کچھ بھول گئے. کہاں کہاں پر ٹھوکر کھائی کہاں کہاں تھے پیچو خم. کہاں کہاں پر ٹھوکر کھائی کہاں کہاں تھے پیچو خم. اس رستے پہ آتے جاتے ہم تو سب کچھ بھول گئے. اپنی ضد پر اڑ جاتا ہے دل تو شاید پاگل ہے. اپنی ضد پر اڑ جاتا ہے دل تو شاید پاگل ہے. اس کو سمجھاتے سمجھاتے ہم تو سب کچھ بھول گئے. نکھت جب سوچا یہ ہم نے کیا کھویا ہے کیا پایا. نکھت جب سوچا یہ ہم نے کیا کھویا ہے کیا پایا. الجھن سلجھاتے سلجھاتے ہم تو سب محترمہ نگہت فاطمہ کے بعد دعوت دوں گا ڈاکٹر سعید نقوی صاحب کو. ڈاکٹر صاحب پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تو ہیں مگر افسانہ نگاری میں سب سے بڑا نام ہے پہچان ہے. یہ فرحت ہمایوں صاحب کی فرمائش پر ہے جی عید کے حوالے سے افسانہ ہے جی اور اس کا عنوان ہے عیدی. کوئی خانہ خرابی ابھی تو نیچے آ جا. صادق خان نے اپنے بیٹے دلیر خان کو پیار سے ڈانٹا جو چوتھی بار ہاتھ جھولے پر چکر لگا رہا تھا. بچہ عمر کے اس حصے میں تھا جہاں جسمانی خلابازیاں لطف دیتی ہیں. دونوں باپ بیٹے ابھی عید کی نماز ادا کر کے نکلے تھے. عیدگاہ کے نزدیک مختلف بازیگر پھول فروش عطر فروش خوانچے والے جمع تھے. عید کا دن فرقہ وارانہ تفریق سے پاک سبھی کے لیے خوشی کا دن تھا. سبھی کے چہروں پہ مسکراہٹ سجی تھی. نئے لباس میں ملبوس بشاش چہرے. لوگ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے مبارکباد دے رہے تھے. کچھ لوگ تو اپنی سواریوں میں بیٹھ کر گھر کے لیے روانہ بھی ہو چکے تھے. سورج نے اپنی روشنی سے تاریکی کو شکست تو دے دی تھی لیکن ابھی اپنے تنور کا ڈھکنا نہیں کھولا تھا. ہوا بھی زمین سے کچھ اوپر ایسے احتیاط سے چل رہی تھی کہ مبادہ مٹی بھی اس کے ساتھ نہ اڑنے لگی. دائیں ہاتھ پر ایک مداری کے ہاتھ میں ڈگڈگی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی. لوگوں نے ایک دائرہ بنا کر اسے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا. اس کے ہاتھ میں ایک رسی تھی جس کے دوسرے سرے پر ایک بندریا تھرک رہی تھی. بندریا کی کمر پر اسکرٹ نما جھالر نے مانی خیز مماثلت پیدا کر دی تھی جس سے مردانہ حصے مزاح اور تیز ہو گئی تھی. سگریٹ فروش ایک اخبار کا ہاکر سبھی تو وہاں جمع تھے. دلیر خان بچے تو نے نماز سے پہلے بھی ایک پھیرا لیا تھا. ادھر تمہارا اماں سوئیاں بنا کے بیٹھا تو نیچے آ جا. صادق خان جو عام دنوں میں اس وقت غصے میں آ چکا ہوتا اس نے آج صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا. آج کوئی عام دن تو نہ تھا آج تو عید تھی. بابا بس ایک چکر اور. 9 برس کے دلیر خان کو اس عمر میں بھی یہ تو معلوم تھا کہ آج کے دن اسے مار نہیں پڑنی. عید کے دن کوئی ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاتا. وہ اسی روایت سے فائدہ اٹھا کر 4 دفعہ ہاتھ جھولے پر بیٹھ چکا تھا. کنکھیوں سے باپ کو دیکھتا بھی جاتا لیکن اسے صادق خان کے لہجے کا تجربہ تھا اور زبانی اور جسمانی تنبیہ کے درمیان لہجے میں جو فرق ہوا کرتا تھا وہ ابھی نہیں آیا. لکڑی کے خوش رنگ ہنڈولے لکڑی کے خوش رنگ ڈنڈے اس جھولے کا بنیادی ڈھانچہ تھے. اس میں مختلف سمتوں میں 4 ہنڈولے ٹنگے تھے. یوں کہ جب جھولے والا اوپر کے ہنڈولے کو نیچے کی طرف دھکیلتا تو نیچے کا ہنڈولا آپ یا اوپر چلا جاتا. چاروں ہنڈولوں میں بیٹھے سواریوں کی اوسط عمر کوئی 10 برس رہی ہوگی. جھولا اوپر جائے یا نیچے ان کے لطف میں کوئی کمی نہیں آتی. خان صاحب ایک چکر اور لینے دو بچہ ہے پھر آج عید کا دن ہے. یہ تو بچوں کی خوشی کا دن ہے. میں اس آخری چکر کے پیسے نہیں لوں گا. جھولے والا ہاتھ روکے بغیر بولا. صادق خان جو روزگار کی تلاش میں وطن چھوڑ کر کراچی چلا آیا تھا اب تک صبح کوئی 4-5 مختلف فیض و بہانوں سے یہ جملہ سن چکا تھا کہ بھائی آج تو عید کا دن ہے. اس فقرے کے صدقے لوگ کئی ایسی باتوں کو درگزر کر دیتے جو عام دنوں میں ممکن نہ تھی. 5واں چکر مکمل کر کے دلیر خان جھولے سے نیچے اتر آیا. اس کے چہرے کی خوشی دیدنی تھی. بچے کو اتنا خوش دیکھ کر صادق خان کا دل بھی مسرت سے بھر گیا.
اس نے کرتے کے اوپر کی جیب میں ہاتھ ڈال کر 2 روپیہ نکالا اور جھولے والے کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ دلیر خان نے نسوار رنگ کی شلوار قمیض پر کالی کوٹی پہن رکھی تھی جس پہ رنگین دھاگوں سے چھوٹے چھوٹے گول شیشے جڑے ہوئے تھے۔ اس کے پاؤں میں چھوٹی سی ایک پشاوری چپل اور بال بنا مانگ نکالے سامنے کے رخ پر پڑے ہوئے تھے۔ خود صادق خان بھی شلوار قمیض اور کوٹی میں ہی ملبوس تھا، لیکن اس کی واسکٹ کی کاٹ میں بنا کسی ستاروں کے بنی ہوئی تھی۔ زمین پر بیٹھ گیا اور اسے دلیر خان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا۔ دلیر خان نے گرنے کے خوف سے دونوں ہاتھ سے اپنے باپ کے سر کو تھام لیا۔ اس اونچائی پہ آ کر وہ باقی سے اور زیادہ بلند ہو گیا تھا۔ اسے اپنے باپ پر اتنا دلار آیا تو اس نے اس کے سر کو اور زیادہ سختی سے جکڑ لیا۔ دونوں باپ بیٹے صادق خان کے رکشے کی طرف چل پڑے۔ کراچی جو قیام پاکستان کے وقت مچھیروں کی ایک چھوٹی سی بستی تھی، ادھر 65 برسوں میں اب کوئی 2 کروڑ نفوس کا ایک عظیم الشان شہر بن چکے تھے۔ ملک کے دور دراز علاقوں سے لوگ روزگار کی تلاش میں یہاں آتے اور پھر اس گرداب سے کبھی نکل نہ پاتے۔ اب یہاں ہر علاقے اور ہر فرقے کے لوگ شانہ بشانہ زندگی کی الجھنوں کو سلجھاتے نظر آتے۔ اشکوں اور مسکراہٹوں کے نگینے ایک ہی انگوٹھی میں 7 جڑے نظر آتے۔ بے ہنگم اور بے ترتیب پھیلاؤ میں شہر کا بس بدلتا رہا۔ مختلف لسانی اور علاقائی گروہ شہر کے مختلف علاقوں میں ترجیحی بنیادوں پر رہنے لگے۔ شمالی رخ پر اس شہر کا پھیلاؤ ایک پہاڑی سلسلے نے روک دیا تھا جو قدرت نے اپنی برتری کے ثبوت کے لیے یہاں رکھ دیا تھا۔ یہ پہاڑی سلسلہ حد شہر سے ذرا دور تھا۔ یہاں تک پہاڑی سڑک آتی تھی اور نہ پبلک ٹرانسپورٹ۔ شہر کے رخ سے تو پہاڑی کے عقبی موسم کی ادا بھی نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ پہاڑی کے عقبی دامن میں چند کچے پکے مکانوں کا ایک سلسلہ تھا۔ ان کی چھتوں پر کھپریل اور سبز بانسوں کا ایسا امتزاج تھا کہ آسمان پر اڑنے والی گاڑیاں بھی ایک سرسری نظام میں انہیں نہ دیکھ سکے۔ ان میں وسطی عمارت دوسری عمارتوں سے ذرا زیادہ بڑی تھی۔ اس عمارت کے دالان میں چارپائیاں بچھی تھیں۔ 3 چارپائیوں پر 4 خانوں والے کھیس پڑے تھے۔ 2 ادھر بائیں دیوار سے سر ٹیکے کھڑی ہوئی تھی، ایک نیواڑ سے بنی ہوئی اور دوسری میں ادوائن سے ایک نمک پارے کا ڈیزائن بنایا گیا تھا۔ کچھ لوگ شلوار قمیض میں ملبوس دیکھے جا سکتے تھے۔ سب نے ہی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ کچھ کے سروں پر پگڑی رکھی ہوئی تھی۔ تقریباً سبھی چہروں پر داڑھی مونچھوں کی کھیتی اگی ہوئی۔ تقریباً ہر عمر کے لوگ دیکھے جا سکتے تھے۔ 8 برس کی عمر سے 60 برس تک کوئی 21 افراد اس وقت دالان میں موجود تھے۔ جو ذرا عمر رسیدہ تھے ان کے چہروں پر موسم کی سختیوں کی کہانیاں جلی حروف میں درج تھیں۔ روزہ کھلنے میں بس چند ہی منٹ باقی ہیں۔ دلیر خان، تم سخاوت کو لے کر دلیاں بچھاؤ، نماز میں دیر نہ ہو۔ آج شہباز اور جمعہ خان افطار تقسیم کریں گے۔ ادھیڑ عمر کا بارش حسام بن طاہر، اس نے ایک عربی جبہ زیبتن کر رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تسبیح کے دانے تیزی سے جگہ بدل رہے تھے۔ اس کی آواز اور تحقیقانہ انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اسے اس گروہ میں ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ اس کا لہجہ اس بات کی چغلی کھا رہا تھا کہ اس کی مادری زبان نہیں ہے۔ دیواروں سے لگے نلکوں سے جو لوگ وضو کر رہے تھے وہ سب بندی کر رہے تھے۔ قریبی مسجد سے اذان کی آواز اٹھی تو سب نے ہاتھ بلند کر دیے، اللہ اکبر۔ یہ خوشگوار منظر اس وقت کراچی کے ہر گلی کوچے میں دہرایا جا رہا، لیکن ایک استثنا کے ساتھ۔ اس عمارت کے سبھی افراد نماز میں شریک نہیں تھے۔ عمارت کی چھت اور دروازے میں موجود چند افراد نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں جدید طرز کی بندوقیں تھیں۔ دالان میں دیواروں کے ساتھ بھی کلاشنکوف اور اسی نسل کی دوسرے بندوقیں سر ٹیکے کھڑی تھیں۔ ان کے منہ کو انسانی خون لگ چکا تھا۔ ان کی خوبی یہی تھی کہ فی منٹ کتنے خدا کے بندوں کو ان کے آخری سفر پہ روانہ کر سکتے۔ انسان اپنے ہم نفسوں کو زیادہ زیادہ تعداد میں تہہ کرنے کے لیے زیادہ قیمت پر بھی یہ ہتھیار خریدنے کو تیار تھے۔ یہ غالباً انہی لوگوں کے ہتھیار تھے جو صف بصف اس وقت رکوع میں جھکے اپنے مغفرت کے طالب۔ یہ تضاد جنگل سے تو نہ آیا ہوگا کہ جنگل میں صرف پیٹ کی دوزخ بھرنے کے لیے شکار کیا جاتا تھا، یہ شکار کی روایت تھی۔ یہ تو پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہونے کا شخصانہ تھا کہ اب اگلے ہاتھ ہتھیار برداری کے لیے آزاد۔ افطار سے فارغ ہو کر حسام بن طاہر نے اس گروہ کو ہدایت جاری کی، رات 3 بجے سحر سے پہلے مشقیں ہوں گی۔ کون سی مشق کس عمارت میں ہوگی اس کا پرچہ شہباز نے اندر کمرے میں لگا دیا۔ آج برادر تمہاری بھی آیا ہوا ہے، لہذا جن لوگوں کو بم بنانے کی مشق کرنی ہے وہ ان کی عمارت میں جائیں گے۔ عموماً جسمانی ورزش معمول کے مطابق باہر کھلے میدان میں ہوگی۔ نقشہ پڑھنے کی آج کلاس نہ ہو سکے گی۔ فی الحال آپ لوگ اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں، جو یہیں رہتے ہیں وہ بھی چارپائیاں ڈال لیں۔ بس دلیر خان اور چودھری شہباز میرے پاس ٹھہر جائیں، باقی سب جا سکتے ہیں۔ آج آپ سب کو بہت مبارک ہو۔ رمضان کریم میں بس 2 روز باقی رہ گئے ہیں، پھر انشاءاللہ جمعرات کے روز یہیں صبح 7 بجے نماز عید ادا کریں گے۔ اگر چاند نہ نظر آیا تو عید جمعے کو ہوگی۔
اور جمعے کو ہونا تو خوشخبری ہے کہ یہ سامراج کی اعلی کار حکومت جلد فارغ ہو جائے گی. خدا آپ کی نیکیوں کو قبول کرے. فی امان اللہ. قاتلوں اور رہزنوں اور دہشت گردوں کے اس گروہ کو اللہ کی امان میں دے کر حسام دلیر کی جانب مڑا. دلیر بیٹا تم ادھر آ جاؤ میرے پاس. میں نہیں چاہتا کہ میری بات دادا کانوں میں جائے, کم از کم ابھی 2 روز تک اور نہیں. اور شہباز چودھری تو ادھر آ, میرے دائیں ہاتھ پر آ جا. حسام بولا. دلیر خان تو کتنے ایام سے بے چین تھا. وہ یا محمد اب وقت آ گیا ہے, عید کے روز تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہوگا. عید کا منافقین سے بھری ہوئی ہوگی. یہ تو غیر مسلموں سے زیادہ خطرناک ہوگا. اس روز تیری بارودی جیکٹ اس زمین کو بہت سے منافقین سے پاک کر دے گی. حسام دلیر خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا ہے. اس نے اپنا بایاں ہاتھ دلیر خان کے شانے پہ پھیلا دیا. اب دالان میں ان تینوں کے سوا کوئی باقی نہیں رہا. جو پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی شہباز خان کی آنکھ کا اشارہ دیکھ کر ادھر ادھر ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ تیری قربانی سے بہت خوش ہوگا میرے رفیق. اس پروردگار نے اپنے شہیدوں کے لیے جنت میں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ کیا. یہ تو بہت اچھی خبر ہے برادر حسام. دلیر خان ذرا جوش سے بولا. میں تو کب سے جہاد میں عملاً شریک ہونے کا انتظار کر رہا ہوں. میری زندگی جانے سے اگر خدا کے دین کو فائدہ ہوتا ہے تو میرے خون کا ہر قطرہ لے لو. تجھے عیدگاہ میں بم جیکٹ چلانے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ حسام کا غیر ملکی لہجہ اتنے برسوں اس علاقے میں رہنے کے بعد مقامی تلفظ اور لہجے میں ہی رنگ گیا. ابھی مشقیں شروع ہوں گی, لیکن دلیر خان تم اپنا منہ بند رکھنا. اور تم بھی چودھری شہباز کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کل شام افطار کے دلیر خان کا ویڈیو بناؤ. نئے لڑکیوں کی تربیت اور رہنمائی میں کام آتا ہے. شاباش دلیر, کاش تیری جگہ میں ہو سکتا, مگر یہ سعادت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے, وہ جس کو چن لے. لیکن ہم بھی تیرے فوراً بعد ہی جنت میں دوبارہ ملیں گے. میں اور چودھری شہباز تیرے ساتھ جائیں گے عید کا. ہم باہر ٹھہریں گے اور تیری جیکٹ پھٹنے کے 10 منٹ بعد ہم دوسرا بم پھاڑیں گے. اس سے جو لوگ ان منافقین کی مدد کو جمع ہوں گے ان سے بھی نجات ملے. بس عید کے روز صبح 6 بجے نکل جائیں گے. مرکزی عیدگاہ میں نماز 7 بجے شروع ہوگی. اسی میں منافقین کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو بند جیکٹ پہن کر اندر جائے گا. میں اور چودھری شہباز پجیروں میں باہر انتظار کریں گے. اب تم کسی سے فون پر بھی رابطہ نہیں کرنا. صدیق خان کا تو انتقال ہو چکا ہے, اور تمہاری ماں بھی پچھلے برس زلزلے میں مر گئی تھی. اور کوئی رشتہ دار ہے جسے خدا حافظ کہنا ہو؟ نہیں تو بس اب جاؤ, تھوڑی دیر سو کر رات 3 بجے مشقوں کے لیے باہر آ جاؤ. حسام نے چودھری شہباز کو رکنے کا اشارہ کیا. نہیں حسام, مجھے کس کو فون کرنا ہے, میں سب کو پیچھے چھوڑ آیا. ٹھیک ہے, اگر تمہیں فون کی ضرورت نہیں تو لاؤ فون مجھے دے دو. وہ جب کل نیا نوجوان آیا اس کے پاس فون نہیں ہے. حسام نے شانے سے ہاتھ ہٹا کر اسے دلیر خان کے سامنے پھیلا دیا. دلیر خان نے کرتے کی جیب سے سیل فون نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھا اور اٹھ کر اندر ایک حجرے کی جانب چل دیا. جو شہباز اب سائی کس طرح اس کے ساتھ ہے نا, مگر اسے احساس نہ ہو. بس آج اس کی آخری ورزش ہے. کل اور پرسوں اسے ضرور معجون ملتی رہے. چاند رات کو معجون میں اضافہ کر دینا بہت آزمودہ ہے. اس سے آدمی کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت معاف ہو جاتی ہے. خودکش بمبار کے لیے یہ بہت ضروری ہے. اور ہاں, خیال رہے کہ اب اس کا کسی سے رابطہ نہ ہو. فکر نہ کرو حسام, ایسا ہی ہوگا. چودھری شہباز نے اسے یقین دلایا. حسام, کیا میں فون کر کے اپنی ماں کو خدا حافظ کہہ دوں؟ تم کیوں خدا حافظ کہو گے؟ حسام حیران رہ گئے. ہم 10 منٹ بعد دوسرا بم دے چلائیں گے. میں بس اپنی ماں کو آخری روز فون کرنا چاہتا ہوں. اتنے عرصے میں کیا سیکھا ہے تو نے میرے ساتھ چودھری شہباز؟ میرا بھی مرنے کا کوئی ارادہ نہیں, جاؤ ابھی. حسام نے مسکرا کے کہا تو شہباز بھی ہنستا ہوا اس کے پاس سے اڑ گیا. شہر کے حاشیوں میں بسی ان 4 دیواریوں میں شدت پسند منطق پر غالب آ گئی, اور اب یہ شدت پسندی کی تاریکی کے سائے بڑھ کر وسط شہر کی سفیدی کو چاٹ رہے. اب اس شہر میں ہی کیا, پورے ملک میں انتہا پسندی کا سورج سوا نیزے پر کھڑا ہوا تھا, جس کی شدت سے شہری جلس رہے تھے اور مر رہے. دور تک کوئی مساوات یا برداشت کا درخت نہیں تھا کہ چھاؤں فراہم کر سکے, اور نہ کوئی ایسا نیزہ کہ اس سورج کو دھکا دے کر واپس کی جگہ پر پہنچا دے. کتنی دہائیاں گزر گئی تھی لیکن عید کی ہمہ ہمی میں فرق نہیں آیا. گرچہ دلوں میں خوف کے سائے جاگزی ہو گئے تھے, مگر عید تو سب مسلمانوں کی خوشی و مسرت کی میراث تھی. روایت یہی تھی کہ عید بقرعید پر خلوص و محبت کی برسات سے خون کے پرانے دھبے بھی دھل جاتے ہیں. اور پھر آج عید کا دن تھا. چاند رات کا سفر عید کی صبح کے سورج نے آ کر تمام کیا. سورج جو تمام رات خاموشی سے مسکرا کر تھک گئے تھے, شوال کا باریک خمدار چاند بھی محض اپنی موجودگی سے نوید مسرت دیکھ کر کسی جگنو کی مانند سورج کی آمد پر شرما کے چھپ گیا تھا. عیدگاہ میں تو شب معراج سے ہی چراغاں شروع ہو گیا تھا. رنگ برنگی قمقمے ایک دوسرے کے تعاقب میں دوڑ رہے تھے. تکونے رنگین کاغذ ستری سے لٹ کے
لٹکے رنگوں کی بہار میں اضافہ کر رہے تھے۔ یہ شہر کی مرکزی عیدگاہ تھی، اس میں ہزاروں شہری ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے تھے۔ مسجد کے صحن میں دریاں ایک دوسرے سے سر جوڑے بچھی ہوئی تھیں، وضو کی سہولت کے لیے اضافی ٹنکیاں بھی لگا دی گئی تھیں۔ عیدگاہ کے باہر کچی زمین پر گزشتہ 2 دنوں سے مسلسل پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا۔ عیدگاہ کی طرف آنے کے صرف 3 راستے مختص کیے گئے تھے، باقی راستے حفاظتی تدبیر کے طور پہ بند کر دیے گئے تھے۔ اب ان 3 راستوں پر پولیس کی نفری ہر آنے والے پر نظر رکھی تھی۔ مثلا کسی کے پاس کوئی تھیلا ہوتا تو اسے کھول کر اطمینان کر لیتی، پھر اسے جانے دیا جاتا۔ ان تمام مشکلات کے باوجود لوگوں کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ مذہب سے لگاؤ خوف کے جن پر غالب آ گیا تھا۔ عیدگاہ کے اطراف خوانچہ فروشوں اور دوسرے تفریحی امکانات موجود تھے۔ انہیں جانچ پڑتال کے بعد 2 روز پہلے ہی شناختی کاغذ جاری کیے گئے تھے۔ یہ حکومت نے کوشش یہ کی تھی کہ عید کی خوشیوں کو معمول کے مطابق منایا جا سکے۔ حسب معمول جہاں پان سگریٹ کے خانچے لگے تھے، وہاں ایک ریڑھی پر بھنے ہوئے چھولے، کہیں گنڈیریاں تو کہیں کلفی، سبھی کچھ تو مہیا تھا۔ ان کی عید تو 2 وقت کی روٹی سے وابستہ تھی۔ تو جہاں دوسرے تعطیل منا رہے تھے، یہ اس اجتماع سے فائدہ اٹھا کر اتنی چیزیں فروخت کر دینا چاہتے تھے کہ آئندہ چند ہفتوں کی کسر بھی نکل سکے۔ ویسے بھی رمضان کے مہینے میں ان خانچہ فروشوں کی بکری نہ ہونے کے برابر تھی۔ عیدگاہ کے برابر بڑے میدان میں گاڑیوں کی پارکنگ کا انتظام تھا۔ ایک حصے میں کوئی سرکس والا بچوں کے لیے جھولے بھی لے آیا تھا، دائرے کی شکل میں بولتے جھولے، جس میں مرکزی مستول سے لکڑی کے بانس یوں نکلے تھے جیسے سائیکل کے پہیے میں تیلیاں، اور ہر بانس کے سرے پر لکڑی کا گھوڑا یا کہیں کوئی چھوٹی سی نقش۔ یہ اوپر نیچے ہوتے اور ساتھ ہی ایک دوسرے کے تعاقب میں گول گھومتے تو ان پر بیٹھے بچے خوشی سے کلکاریاں مارتے۔ جوک در جوک لوگ اب عیدگاہ کی طرف بڑھے آ رہے تھے، کچھ اپنی کاروں میں، تو رکشے اور ٹانگے میں۔ نزدیکی لوگوں کے لیے تو پیدل آنا ہی بہتر تھا کہ پارکنگ کی زحمت سے بچ سکتے تھے۔ سب نے شفاف کپڑے پہن رکھے تھے، جو نیا خرید سکا اس نے نیا لباس زیبتن کیا ہوا تھا، لیکن سبھی کے چہروں پر خوشی نمایاں تھی، روزے دار بھی اور روزے خوار بھی۔ عید کی خوشیاں منانے میں سب ایک دوسرے سے سبقت لے رہے تھے۔ بہت سے لوگ جازم ساتھ لائے تھے، خوش رنگ دھاگے یا ریشم سے بنے ڈیزائن کے جازم ایک دوسرے کے ساتھ بچھے فرش نماز پر عجب باہر دکھا رہے تھے۔ ابھی نماز شروع ہونے میں ذرا سا وقت باقی تھا۔ شمالی پہاڑی کی سب سے ایک جیپ تیزی سے عیدگاہ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سامنے کی سیٹ پر چودھری شہباز اور دلیر خان بیٹھے تھے، خود حسام پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا۔ حسام نے بھی باوجود اپنا عربی چوغا اتار کے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، وہ بھی مقامی رنگ میں ایسا رنگ گیا تھا کہ اگر وہ بات نہ کرے تو کسی کو اندازہ بھی نہ ہو کہ وہ مقامی نہیں۔ حسام نے اپنا ہاتھ دلیر خان کے کندھے پر رکھا ہوا تھا، جیسے اسے اندیشہ ہو کہ دلیر خان ابھی کود کے کہیں بھاگ جائے گا۔ دلیر خان غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ صبح اٹھ کے وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوا تو حسام نے شہباز کی مدد سے اس کے جسم پر بارود سے بھری جیکٹ باندھی، اس کے اوپر بنیان کرتا اور واسکٹ پہن کر وہ بھی بالکل انہی جیسا لگ رہا تھا۔ دور سے دیکھنے میں تو شک بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس نے کرتے کے نیچے موت باندھ رکھی ہے۔ دلیر خان بہت پرسکون تھا، نہ جانے یہ اس معجون کا اثر تھا جو حسام کی ہدایت پر شہباز نے اسے روز رات میں دیا تھا، یا اسے اس امر پر پختہ یقین تھا کہ وہ جو کرنے جا رہا ہے اسی میں نو انسان کی بھلائی تھی۔ گزشتہ 3 سالوں سے اسے مدرسے میں اسی لمحے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ صدیق خان کی زندگی میں دلیر خان ایک عام سا لڑکا تھا، پھر صدیق خان رکشے کے حادثے میں مارا گیا، اس کے 2 سال بعد ہی اس کی ماں بھی زلزلے کا شکار ہو گئی۔ 14 برس کا یہ نوجوان اس جذباتی کشمکش اور تنہائی کے زمانے میں اس جماعت کی نظر میں آ گیا، وہ رفتہ رفتہ اس جماعت کا حصہ بن گیا۔ ایمان و ایقاں، موت و حیات کے اب اس کے اپنے فلسفے تھے، کتاب ہدایت سے اپنے مرضی کے معنی مستعار لیے تھے، اور یہ سب مدرسے والوں کی رہنمائی سے حاصل ہوا تھا۔ اس میں ایک سے اہم سبق یہ بھی تھا کہ اس زمین پر زندہ رہنے کا حق صرف ہماری سوچ، فکر اور عقیدے کے لوگوں کے لیے۔ دلیر خان تم اپنے نام کی طرح دلیر ہو، گھبرانا نہیں، خدا تمہاری مدد کرے گا، جنت میں ہوئے تمہاری منتظر ہے۔ خبردار چہرے سے گھبراہٹ ظاہر نہ ہو، زیادہ تیز نہ چلنا، بس نظر سیدھی رہے، دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کوشش کرنا کہ عیدگاہ میں جتنا اندر جا سکو، اور پھر نماز شروع ہونے کے بعد جب سب کی توجہ نماز پر ہو اس وقت تمہاری شلوار کی جیب میں جو ٹائمر ہے اس کا بٹن دبا دو۔ کل رات جو تم نے ویڈیو بنایا ہے آج رات وہ ساری دنیا دیکھے گی، تمہارے ساتھی تمہاری بہادری کے چرچے کریں گے۔ حسام اسے اکسا رہا تھا، بہلا رہا تھا، اسے ارتکاز کا سبق دے رہا تھا۔ دلیر خان کے لیے پہلا موقع تھا، مگر حسام کے لیے پہلا موقع نہیں۔ جیپ پارکنگ لاٹ میں آ کے رک گئی۔ دلیر خان نے شہباز اور حسام سے گلے لگ کے اپنی منزل کی جانب قدم بڑھایا۔
جانے سے پہلے حسام نے پھر اپنا وہی سبق دہرایا جو گزشتہ چند دنوں میں درجنوں بار دیا جا چکا تھا. دائیں بائیں نہ دیکھنا، ارتکاز فکر لازم ہے، گھبراہٹ چہرے پر نظر نہ آئے. دلیر خان چھوٹے قدم اٹھاتا عیدگاہ کے دروازے کی طرف بڑھا. اس کی سانس پھر بھی معمول سے کچھ زیادہ ہو گئی تھی. اس نے شلوار کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹائمر کی موجودگی کا پھر اطمینان کر لیا. اب اس صبح کا 7 ہی بجا تھا. ہوا کے نرم جھونکے سورج کی تمازت کا مقابلہ کر رہے تھے، مگر اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئی تھیں. اس نے دیکھا کہ صدر دروازے کے پاس پولیس والے ہر شخص کے کپڑوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے. وہ خاموشی سے رخ بدل کے عیدگاہ کی جانب چل پڑا. اسے حسام اور شہباز کی نظریں اپنی پیٹھ پر محسوس ہو رہی تھیں. اس نے چند دنوں میں کئی بار عیدگاہ کے اطراف چکر کاٹا تھا اور پارکنگ کی برابر والی گلی سے ایک داخلہ بھی دیکھ لیا تھا جو غالباً اس گلی کے مکینوں نے اپنی سہولت کے لیے بنایا تھا اور باہر سے آنے والوں کی نظر سے پوشیدہ تھا. اس کے لیے صرف پارکنگ کے چھوٹے سے حصے سے گزر کے جانا تھا جہاں خانچہ فروش اور دوسرے ہاکر کھڑے تھے. اس کی نظریں بالکل سیدھ میں کھڑی جیسے کوئی گھوڑا اپنے منزل کی جانب دوڑ رہا ہو اور اس کے چہرے کے گرد پردے اسے دائیں بائیں دیکھنے سے معذور کر رہے ہیں. ابو ابو بس ایک بار اور، بس ایک بار اور. اس بچے کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ دلیر خان ان کی جانب دیکھنے پر مجبور سا ہو گیا. کوئی 7-8 سال کا بچہ گول جھولے پر بیٹھا اپنی باپ کی منت کر رہا تھا کہ اسے ایک بار اور جھولنے دیا جائے. نہیں بیٹا، تم 4 بار بیٹھ چکے ہو، نماز نکل جائے گی. ہمیں اب بھی شاید باہر ہی جگہ ملے. اس بچے کے باپ نے اسے زبردستی جھولے سے نکالا اور اپنے کندھوں میں بٹھا لیا. اس سے بچے کی ناراضگی کسی قدر کم ہو گئی اور اس نے اپنے ہاتھ سختی سے اپنے باپ کے سر کے گرد حمائل کر دیے. دلیر خان کی یادوں کے جھروکوں سے کسی گمگشتہ یاد نے سر نکالا. وہ باپ اپنے بیٹے کو سر پہ بٹھائے تیز قدموں سے عیدگاہ کی طرف جا رہا تھا. اس کے اور دلیر خان کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ پیدا ہو گیا. دونوں باپ بیٹوں نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی. بیٹا باپ کے شانوں پہ دائیں بائیں جھول رہا تھا اور مڑ مڑ کے جھولے کو دیکھتا جاتا تھا. یک بجا کس کی نظر دلیر خان پہ پڑی تو بچہ مسکرا دیا. اس نے باپ کے کانوں میں کچھ کہا. باپ کے قدم ذرا سست ہو گئے. اس نے مڑ کے دلیر خان کی طرف دیکھا. دلیر خان کے سامنے صدیق خان کھڑا تھا. صدیق خان نے منہ میں کچھ کہا لیکن اس کے الفاظ دلیر خان تک پہنچنے سے پہلے ہی فضا میں دم توڑ گئے. دلیر خان کو لگا جیسے صدیق خان نے شہادت کی انگلی سے اسے منع کیا ہو، جیسے وہ ہمیشہ دلیر خان کو کوئی غلط کام کرنے پہ ٹوکتا تھا. صدیق خان پھر واپس مڑا اور دلیر خان کو کندھے پر بٹھائے تیزی سے عیدگاہ کی جانب چل پڑا. دلیر خان کے اعصاب میں سراسرمگی پھیل گئی. اس کے جسم سے کسل مندی اور سکون رخصت ہو گیا. اسے اپنے جسم میں ایک نئی روشنی، ایک نئی آگہی کا احساس ہوا. وہ تیزی سے واپس مڑا اور یکلخت پجیروں کی جانب واپس دوڑنے لگا. اسے واپس آتا دیکھ کر حسام جیپ سے اتر آیا تھا. اس نے شہباز کو جیپ اسٹارٹ رکھنے کی ہدایت کی. وہ ہاتھ کے اشارے سے دلیر خان کو عیدگاہ کی جانب واپس جانے کا اشارہ کر رہا تھا. دلیر خان کچھ کہنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کی پھولی سانسوں میں بات صاف سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن حسام کو لگا جیسے وہ کہہ رہا ہو وہ بابا وہ بابا. دلیر خان قریب آیا تو حسام نے اس کے شانوں کو گرفت میں لے کر چاہا کہ جھنجھوڑے اور درشکی سے کچھ کہے، لیکن اس سے پہلے ہی دلیر خان بول پڑا کہ کراچی والوں کے لیے یہ میری عیدی ہے. اور شلوار کی جیب میں رکھ کے ٹائمر کا بٹن